میں اگر کوئی عمل کی خرابی بھی دیکھو تو اس سے اچھی طرح سے اصلاح کی کوشش کرو، لیکن ان کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ نسب تو باقی ہے۔ جب تک کوئی کافر نہ ہو جائے تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے، تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے۔ بغداد مقدس میں سیدنا جنید بغدادی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، اللہ اکبر، جنید بغدادی نام سنا ہے نا آپ نے، سید الطائفہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، طریقت کے سلسلے میں دادا مرشد ہوتے ہیں آپ کے حضرت جنید بغدادی، لیکن ان کے شروع کے حالات ایسے تھے کہ یہ پہلوانی کیا کرتے تھے، اکھاڑے میں لڑتے تھے، ہر پہلوان کو پچھاڑ دیتے تھے۔ آپ کی پہلوانی بڑی مشہور تھی، بغداد میں آپ کے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک بغداد میں ایک پہلوان آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں جنید کو پچھاڑ دوں گا اور گرا دوں گا، میں جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اعلان جیسے ہی مشہور ہوا، سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہے کون یہ آخر۔ جنید بغدادی کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے بھی چیلنج کو تسلیم کر لیا، اکھاڑے میں، میدان میں سب جمع ہو گئے۔ اب یہ جو دعوت دینے والا شخص تھا، جو نیا بغداد میں آیا تھا، کوئی ہٹا کٹا پہلوان نہیں تھا، دبلا پتلا کمزور ایک آدمی تھا، کمزور قسم کا آدمی، اور جنید جیسے پہلوان سے لڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ میدان کارزار میں یا یہ کشتی کے میدان میں آئے، دونوں جب آئے تو مجمع بڑا تھا دیکھنے کے لیے، کافی دنوں کے بعد لڑائی ہو رہی تھی۔ کسی نے چیلنج کیا تھا جنید بغدادی کو پچھاڑنے کی، تو جب یہ آمنا سامنا ہوا تو لوگوں نے کہا جنید کا ایک ہاتھ ہی لگ جائے تو یہ زمین بوس ہو جائے گا، گر جائے گا یہ۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ لڑائی شروع کیا ہوئی کہ اس نے ان کے کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد جنید بغدادی کانپنے لگے اور ایسے گرے کہ پیٹھ کے بل زمین پر گر گئے، اور وہ جو دبلا پتلا آدمی تھا سینے پر سوار ہو گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا، مجمع تماشا دیکھنے کے لیے حاضر تھا۔ تو اس نوجوان کو بہت سارا انعام ملا، جو کچھ بھی ملا، مال و دولت خوب ملا، اور واہ واہی بھی ہوئی کہ اچانک ہی اس نے گرایا کیسے۔ جنید بغدادی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے، جو اپنے مصاحبین تھے، خاص لوگ تھے، وہ چڑ بھی گئے تھے کہ ہار کیسے ہو سکتی ہے جنید کی، اتنے بڑے پہلوان کی۔ قریب آئے، جنید سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہوا کیا میدان میں؟ کیا تم اپنی طاقت سے دور ہو چکے ہو؟ کیا تم کمزور ہو چکے ہو؟ ایک کمزور آدمی تمہیں گرا ہے کیسے؟ باتیں سنتے 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 جنید بغدادی نے کہا، اے لوگوں، بات در حقیقت طاقت کی نہیں ہے، قوت کی نہیں ہے، میں لڑ سکتا ہوں، اب بھی لڑ سکتا ہوں، لیکن جب اس نے مبارزت کی دعوت دی اور کشتی کے لیے میرا آمنا سامنا ہوا تو اس نے کان میں صرف اتنا کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہوں۔ اے لوگوں، تم جانتے ہو کیا جنید اس بات کو گوارا کرے گا کہ رسول اللہ کا کوئی شہزادہ زمین پر لیٹے اور میں اس کے سینے پر چڑھ جاؤں؟ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا۔ ہاں، غربت کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے وہ نوجوان آیا تھا اور اسے مال کی ضرورت تھی، تو میں نے گر کر کے شکست کو تسلیم کر لیا اور میرے حق میں جو کچھ بھی مال لانا تھا اس کے لیے قربان کر دیا۔ اتنا کہا اور چلے گئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اسی رات خواب میں رسول پاک تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، کہا جنید تو نے میرے بیٹے کو گرنے نہیں دیا، اب تجھے دنیا میں کیسے گرا ہوا دیکھیں، اٹھ۔ اٹھایا اور اتنے بلند مقام پر لے گئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اس کے بعد کی جو صبح تھی، میری آنکھوں کی دنیا میں اور میرے قلب کی دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جس کو میں نے معرفت کا جام پینے کے بعد محسوس کیا، اور اس کے بعد میں نے اتنے منازل طے کیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو سید الطائفہ کا لقب عطا کیا گیا۔ احترام اہل بیت، رسول اللہ کے گھر والوں کی عزت و احترام پر انہیں یہ مقام ملا۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا سلوک، احترام کا سلوک، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آل ہو، کوئی بھی سید زادہ ہو، اسے اس طرح سے آوارہ نہ چھوڑ دیں۔